آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یا آئی تھی میں پہلی حضرت مسلم کا گر عرفان نہیں ہے، اللہ اکبر، حضرت مسلم کا گر عرفان نہیں ہے، وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، واہ واہ، بے شک اللہ بے اکبر، شک، بے شک ایسا ہی ہے۔ جس کو ہوس دولت و حشمت نہیں، وہ شخص زمانے میں پریشان نہیں ہے۔ بے شک، اللہ اکبر، شکریہ محبت مہربانی۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظر صاحب، عالمی شہرت یافتہ ناظم کو، کہ جو آج کی اس مجلس شہادت حضرت مسلم علیہ السلام ذمہ بہت داری شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پوری عمر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل و محمد محمد۔ وجل فرجہم۔ میں تلاوت کے لیے التماس کروں گا جناب ایلیا حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ ایلیا حسن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم 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 السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد وجل محمد۔ فرجہم۔ اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ شمس وضحاها والقمر إذا تلاها جزاک اللہ، سبحان اللہ، والنهار إذا جلاها سبحان اللہ، ماشاء اللہ، والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بچے، بہت بہت خوب۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سبحان اللہ، لا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں آپ۔ یہ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت اچھا۔ میں حدیث کسا کی تلاوت کے لیے التماس کروں گا جناب انجینئر
تعظیم کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت حاصل کریں۔ انجینئر تعظیم کاظمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزهر فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيت بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألؤ كان البدر في ليلة تمام وكماله اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل محمد فرجهم۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي في أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء ودني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم إن عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما هو لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب اللوائح قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت الماء والكساء فقلت السلام عليك يا عبد يا رسول الله، فأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما فاكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لهم لهمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منه، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي كان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على اللهم صل على محمد وعجل محمد فرجهم. وآل محمد وعجل. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء، وقال عز وجل هم آل البيت النبوة وماد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد. فرجهم. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا، وقال الله نعم قد أذنت لك، فأبت الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، والعلي والآل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك، والدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. قال لأبي إن الله قد هو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل محمد صل على على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا، وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا نزلت عليهم رحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا ولوا فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيه مهموم إلا وفرج الله همه.
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجة فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل صل على محمد وآل محمد جزاك الله وعجل جزاك فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے بالخصوص حدیث قصہ کی جو تلاوت ہوئی ہے، اس کے صدقے میں جناب مراد صاحب جو علیل ہیں، اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. تمام مریضوں کو پروردگار بحق جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. شب جمعہ کی اور شب عید کی تمام برکات آپ سبھی حضرات کو، ہم سبھی کو نصیب فرما. آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بانی مجلس کے پروردگار مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. آل محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین. سلام. ہمارے آج کے بانی ہیں جناب افتخار زیدی صاحب اور جناب اسماعیل حسن صاحب. آپ تمام شرکاء سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام شرکاء کے مرحومین اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں التماس کروں گا جناب اسماعیل حسن صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں. جناب اسماعیل حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد فرجہم. کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زخم کا یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا. آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پر رکھے یا آئی تھی میں پہلی بار. آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا. کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا. کوفے والوں نے اسے مل
ہے مارا یا علی لاشائے مسلم ہے سے پارا پارا یا علی جسم کا سارا میرے باچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا مائی سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالامرا سے جب تھا لاشائے مسلم گرا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دن میں پھر یہاں اونگی میں روتی ہوئی ارے اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری میں سنبھل لوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشائے دشمن آل نبی سے اس طرح دکھ لائیں گے یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جفا رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہے ہیں ظلم کی تفسیر یہ چہرے کی نیل کٹ رہی ہے آج جو در در یہ اولاد عقیل ہے یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی سزا کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا بین تھے اکبر زبانے سیدہ پر بس یہی بات زینب کے یہاں پھر مجھ کو آنا ہے ابھی ہر شام تک لے جائے گا کوفے سے غم کا سلسلہ کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے کر رہی تھی لاشائے
مسلم پہ یہ زہرا بکا صلوات اللہم صلی اللہ محمد اسماعیل صاحب ماشاء اللہ، محمد جزاک جزاک اللہ، اللہ سلامت جزاک رہے، اللہ بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسماعیل بھائی مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ میں اب التماس کروں گا رفت سلطان صاحب سے کہ سلام کے لیے تشریف لائیں۔ جناب قبلہ رفت سلطان صاحب۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہم علی صلی علی علی محمد محمد وعلی آل محمد۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت پر یہ نوحہ ہے، اس کو میں سلام کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کوفے میں پھرایا جاتا ہے ہائے ہائے مسلم کا لاشا عید کے دن، کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں بے کس کا جنازہ عید کے دن، کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن، بھائی بھی نہیں بیٹے بھی نہیں کوئی بھی نہیں رونے والا، مسلم کے جنازے پہ بیٹھے روتی رہی زہرا عید کے دن، کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن، ایک آہ سنائی دیتی ہے ایک لاش دکھائی دیتی ہے، ایک آہ سنائی دیتی ہے ایک لاش دکھائی دیتی ہے، بے ساختہ آنسو آتے ہیں یاد آیا جو کوفہ عید کے دن، ٹوٹی ہے قیامت یہ کیسی دونوں پہ نظر ہے مولا کی، ٹوٹی ہے قیامت یہ کیسی دونوں پہ نظر ہے مولا کی، مسلم کی حمیدہ روتی ہے بے تاب ہے صغرا عید کے دن، کوفے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن، ظالم سے بچانے کی خاطر زنداں سے چھڑانے کی خاطر، ظالم سے بچانے کی خاطر زنداں سے چھڑانے کی خاطر، امید یہی ہے بچوں کو آئیں گے بابا عید کے دن، امید یہی ہے بچوں کو آئیں گے بابا عید کے دن، اور مسلم کے یتیموں کو شہ نے سینے سے لگا کر پیار کیا، مسلم کے یتیموں کو شہ نے سینے سے لگا کر پیار کیا، یہ حال یتیمی کا لوگو سمجھی تھی سکینہ عید کے دن، اور ایک بار علی کے سجدے سے مسلم کی شہادت تک پہنچا، ایک بار علی کے سجدے سے مسلم کی شہادت تک پہنچا، یوں آل نبی کو امت نے ہر بار رلایا عید کے دن، جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے
سب آ کر پرسا دیتے ہیں، جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے سب آ کر پرسا دیتے ہیں، ہم کس کو دیں مولا مہدی مسلم کا پرسا عید کے دن، ہم کس کو دیں مولا مہدی مسلم کا پرسا عید کے دن، دفنایا نہیں کفنایا نہیں، کیسے یہ تکلم غربت ہے، دفنایا نہیں کفنایا نہیں، کیسے یہ تکلم غربت ہے، بے میں مسلمان سارے تھے مسلم تھا اکیلا عید کے دن، بے میں پھرایا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن، کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں بے کس کا جنازہ عید کے دن۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، صلی علی محمد وآلہ جزاک اللہ، جزاک اللہ رفت بھائی، سلامت رہیے آپ، اللہ تعالیٰ آمین آمین آمین۔ پورے عمر دے۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا جناب قبلہ مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر روزوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد قال مولانا الإمام محمد الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جابر یکتفی من انتحل التشیع بحبنا اہل البیت، واللہ ما شیتنا الا من اتقى الله واتاءه، صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی مجلس کے بانی ہیں محترم جناب افتخار زیدی صاحب اور اسماعیل الحسن صاحب، ان دونوں کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کہ پڑھ کر ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو بھی تو نے اس مجلس کا ثواب معین و مقدر فرمایا ہے، محترم جناب افتخار زیدی اور اسماعیل حسن صاحب کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اصال فرما،
آمین ہمارے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. الہیہ خداوند عالم ہم سے اس مجلس کو قبول فرما. الہی الہیہ برحمت کا یا ارحم الراحمین. ایک درود پڑھیں محمد اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وعلی محمد. میں پہلے آپ حضرات کی اجازت سے ایک شرعی مسئلے کا جواب دینا چاہوں گا جو محترم جناب جہاز بھٹی صاحب نے کیا ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عید کے 2 خطبے کیا پڑھنا مکروہ ہے یا سننا ان کا مکروہ ہے. تو عزیزان گرامی یہ بات مشہور ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی ہے کہ 2 خطبے ایک دن میں نہیں ہو سکتے یا مکروہ ہے. اس طریقے کا کوئی ذکر مسائل کی کتابوں میں تذکرہ نہیں کیا گیا. اور چونکہ خود نماز جمعہ خود واجب عینی نہیں ہے، انسان اول وقت میں بلا تاخیر نماز ظہر پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر نماز جمعہ پڑھنے جاتا ہے تو نماز جمعہ واجب تخیری ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ واجب کی نیت سے اگر نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو نماز ظہر اس کے لیے ساقط ہے. اگر قربت کی نیت سے اس نے نماز جمعہ کو پڑھا ہے تو بربنہ احتیاط اسے نماز ظہر پڑھنی چاہیے. امام کے خطبے کے دوران میں باتیں کرنا مکروہ ہے، اور اگر باتوں کی وجہ سے خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط کی بنا پر باتیں کرنا جائز نہیں ہے. اور احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا سننا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، یعنی یہ احتیاط ہے. لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں ان کے لیے بھی سننا خطبوں کا واجب نہیں ہے. اب ایک مسئلہ ہے جس نے سب کچھ آزادی دلا دی، اور وہ یہ ہے جب امام جمعہ خطبہ پڑھ رہا ہو تو حاضر ہونا واجب نہیں ہے. یعنی اگر ہم خطبوں کے آخر میں بھی جا رہے ہیں اور نماز میں شریک ہو جائیں تو ہماری نماز شریک ہے. واجب ہونا خطبوں میں کہ فوراً ہمیں واجب ہونا، ہمیں خطبے سننا، یہ حاضر ہونا جانا وہاں پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر پہنچ گئے ہیں تو ہمیں خطبوں کو سننا چاہیے، لازم اور ضروری ہے. درود پڑھ دیں محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرج. عزیزان گرامی، آج کی مجلس کی مناسبات جو ہیں وہ میری نگاہ میں 2 مناسبتیں مجلس کی ہیں. پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کو شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہوئی ہے، اللہم صل علی محمد اور وآل اس دوران ہماری مجلس ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے محفل تھی، جشن تھا. اور دوسری مناسبت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد جناب مسلم کی شہادت کی، سفیر امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے مجلس ہے. ان دونوں مناسبتوں کے حساب سے میں نے ابتدا کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے جابر جوفی سے ارشاد فرمائی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر آیکتفی من انتحل التشیع بحب اہل البیت. اے جابر، کیا یہ بات کافی ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے محبت اہل بیت کافی ہے، جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جو رس گھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے محبت اہل بیت کافی ہے، کیا یہ دعویٰ کافی ہے جابر؟ جابر امام کے ایک صحابی ہیں. جابر سے امام نے بیان فرمایا، خود امام نے سوال کیا، پھر امام نے خود ہی جواب بھی دیا. تو امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وطاعہ. خدا کی قسم، یہ روایت جو منسوب ہے امام کی طرف، خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو. سبحان اللہ. بے شک یعنی ہماری اطاعت میں ہماری محبت چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں ہماری محبت چھپی ہوئی ہے. جتنا انسان مطیع پروردگار حقیقی معنی میں ہوگا اتنا ہی بڑا محب اہل بیت ہوگا. اس لیے حکم الہی تو ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات ذی القربہ حق ہو، اور کیا ہے ذی القربہ کو ان کا حق دے دو تو وہ کیا ہے؟ یا قل لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، یہ فی القربہ کیا ہے؟ یہ مودت، یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. تو جتنی بڑی اطاعت انسان کی ہوگی اتنا ہی بڑا محب اہل بیت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہو اور اللہ کی اطاعت سے دور رہتا ہو. پھر امام علیہ السلام نے ایک فہرست تیار کی، اور امام علیہ السلام نے اس فہرست کو بیان بھی فرمایا کہ دیکھو واللہ ما یعرفون شیعتنا
خدا کی قسم ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جائیں گے الا بالتواضع، منکسر مزاج ہوں گے ہمارے شیعہ. ہمارے شیعہ نماز پڑھتے ہوئے ہوں گے، ہمارے شیعہ روزہ رکھتے ہوں گے، ہمارے شیعہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہوں گے، ہمارے شیعہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، ہمارے شیعہ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوں گے. ایک باقاعدہ تفصیل شیخ صدوق نے کتاب خصال میں، کتاب صفات الشیعہ میں اس روایت کو بیان فرمایا ہوا، وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو پانچویں امام علیہ السلام نے تشیع کی مثالیں دی ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں زیادہ تر روایات آئی ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے، اور ہر امام معصوم نے الگ الگ پہچان بیان فرمائی ہے. تو محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے جتنی شدت سے محبت فرماتے ہیں اہل بیت سے، اتنی شدت سے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. بغیر اطاعت کے محبت نہیں ہے، اور بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہے. سبحان اللہ بے سبحان شک ایسے یہ ایک لازم و ملزوم ہے زان گرامی. اور اگر کوئی انسان فرض کر لیجئے اطاعت تو کر رہا ہے لیکن محبت اہل بیت نہیں کر رہا، تو حقیقی معنی میں اللہ کی اطاعت شمار ہی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم مان رہا ہے، ایک حکم نہیں مان رہا ہے. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ایک حیات، اپنی ایک زندگی، صلی اللہ محمد. محمد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی حیات طیبہ گزاری ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے زان گرامی تو بہت سے واقعات علمی میدان میں آپ کو ملیں گے، بہت سے واقعات علوم کے بارے میں ملیں گے. بھائی اتنا ہی تو کہا تھا کہ آپ کے والد کو، آپ کے جد کو باقر کیوں کہتے ہیں، تو کتنے عمدہ جوابات جو روایات میں منسوب ہیں آئے ہیں اور کتابوں میں ملے ہیں. اور بعض اہل سنت نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے علامہ حسکانی وغیرہ نے یہ بیان فرمایا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقر کہتے اس لیے ہیں کہ توسع فی العلم، جس نے علم میں وسعتیں پیدا کی ہوں، سبحان اللہ سبحان جس اللہ. نے علم میں شگاف پیدا کیا ہو زان گرامی، اسے باقر کہتے ہیں. اور اس کو شہید ثالث نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے زمین زراعت کے لیے تیار کی جاتی ہے تاکہ زراعت بہترین طریقے سے ہو سکے اور دانہ جو ہے زمین کے سینے کو شگاف کر کے باہر آ جائے، اسی طریقے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے اندر شگاف پیدا کیا ہے. علم کے ایک باب میں کتنے باب پیدا کیے ہیں، یہ ایک بحث ہے طولانی جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونی تھی، لیکن وقت نے ہمیں اتنی اجازت نہیں دی، لہذا میں نے شروع کیا. عزیزان گرامی، دوسری مناسبت امام محمد باقر کے بعد آج ہے شہادت جناب مسلم سے متعلق. میں بہت مختصر سے ایک مقدمہ پیش کر کے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر ہوا تو امام حسین کے ساتھ میں آپ کی 4 کنیزیں تھیں. بیسیکلی وہ آپ کی کنیزیں نہیں تھیں، وہ کنیزیں آپ کی زوجات کی تھی. ان میں سے پہلی کنیز میمونہ تھی جو عبداللہ ابن یختر کی ماں تھی. عبداللہ ابن یختر بیٹا تھا. جناب مسلم کی شہادت سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک نمائندہ کوفے میں اس بات کے اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور کوفے والوں کو دعوت ہے کہ حسین کے ساتھ میں آ جائیں. اسی لیے تو کوفے والوں کو پتا چلا تھا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، وہ عبداللہ ابن یختر کی وجہ سے پتا چلا تھا جو میمونہ کے بیٹے تھے. اور یہ میمونہ جو تھی وہ کنیز خاص تھی جناب رباب بنت امر القیس کی. یہ جو جناب رباب، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ تھیں، تو یہ جناب رباب کی کنیز خاص تھی. یہ بھی سفر میں تھی. ان کا بیٹا ان سے پہلے جو ہے وہ کوفے گیا تھا، اس نے اعلان کیا تھا اور کوفے والوں کو پتا چلا تھا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا. حسین بن نمیر لعنت اللہ علیہ، اس نے گرفتار کیا تھا عبداللہ کو، عبداللہ ابن یختر کو، اور پھر وہ لے کر کے گیا تھا ابن زیاد کے پاس. اور ابن زیاد نے چاہا کہ ان سے یہ بات بلوائے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، تو کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے. تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ تمام چیزوں سے انکار کر دیا تھا. اور ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن یختر کا قتل کر دیا جائے. لہذا 6 ذی الحجہ کو عبداللہ ابن یختر کا
قتل ہو گیا تھا جو جناب مسلم کی شہادت سے پہلے تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت تھی جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کے آئی تھی۔ جناب مسلم علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ دوسرے مرحلے میں، عبداللہ ابن پہلے تھے۔ دوسرا عزیزان گرامی جو کنیزوں کا سلسلہ ہے وہ تھے فاکہہ، یہ بھی کنیز تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی، بلکہ جناب فاکہہ کے لیے ملتا کہ یہ تھی رباب بنت امرؤ القیس کی کنیز، لیکن بعض افراد تاریخ کے اعتبار سے، خیر اس سے ہمیں بحث ہی نہیں ہے، لیکن یہ 4 کنیزیں۔ تیسری حسنہ تھی۔ حسنہ جو تھی وہ گھر میں رہتی تھی، اور یہ بھی جو ہے وہ کنیز تھی امام حسین علیہ السلام کی زوجات کی۔ اور چوتھی جو کنیز تھی عزیزان گرامی وہ تھی قلیلہ، یہ امام حسن کے گھر کی کنیز تھی، اور کبشہ ام اسحاق جو زوجہ امام حسین تھی ان کی کنیز تھی۔ جناب مسلم علیہ السلام کا جو تعلق ہے عزیزان گرامی وہ اس طرح سے ہے کہ امام کے قافلے میں 4 کنیزیں شامل ہوئیں، اور امام حسین کے خود 10 غلام تھے جو قافلے میں شامل ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے 9 بھائی تھے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تشریف لے گئے تھے۔ 5 اولاد امام علیہ السلام کے ساتھ اولاد جناب جعفر سے تھیں۔ اور میں نے یہ اتنا مقدمہ کیوں بنایا ہے، وہ اس لیے کہ اولاد جناب عقیل کربلا میں 12 اولادیں تھیں، 12 اولادیں جناب عقیل کی اولاد سے تھیں، یعنی بیٹے اور پوتے جناب عقیل کی اولاد سے۔ ان میں سے ایک جناب مسلم تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کوفے کی طرف بھیجا تھا۔ اور جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے کی طرف جا رہے تھے تو جناب مسلم کے ساتھ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ جب، اچھا اس میں ایک سوال میرا اور بھی میں جواب دیتا چلوں جو مجلس شروع ہونے سے پہلے رکھا گیا تھا کہ جناب مسلم کی اولادیں کتنی تھیں۔ لوگوں نے جناب مسلم کی 3 اولادیں، بعض افراد نے جناب مسلم کی 4 اولادیں لکھی ہیں۔ جن لوگوں نے 3 اولادیں لکھی ہیں جناب مسلم کی، انہوں نے 2 بیٹے اور ایک بیٹی عاتقہ کا تذکرہ ہے۔ جناب عاتقہ جو شہزادی عاتقہ ہیں جناب مسلم کی بیٹی، ان کا تو مسائل میں کافی ذکر آتا ہے۔ 2 بیٹے جو محمد اور ابراہیم جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں تھے، لیکن وہ راستہ بھٹک گئے تھے جب زندان میں انہیں ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ اپنی روایت ہے کہ ان کی شہادت اسی سال ہوئی تھی یا اگلے سال ہوئی تھی۔ میں اس مرحلے میں، یہ کتابوں کی طرف ہے اور تاریخی مسائل میں پیچ و خم چونکہ زیادہ ہے تو لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جانے گرامی، لیکن جناب مسلم کے 2 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے وہ سرزمین کوفہ میں قید کر لیے گئے تھے، پھر ان کی رہائی تھی، اور ان کی شہادت 22 ذی الحجہ کو، جو 22 ذی الحجہ آنے والی ہے، ان کی شہادت کی تاریخ لکھی ہے۔ جناب مسلم جب وہ سرزمین مکہ سے آئے ہیں، امام حسین نے بھیجا ہے، مکے سے واپس مدینے گئے ہیں، اور مدینے سے پھر کربلا کی راہ آپ نے اختیار کی۔ جناب مسلم نے ایک جگہ ایک پڑاؤ ڈالا، اور جب جناب مسلم نے ایک پڑاؤ ڈالا ہے، تشریف لے گئے ہیں آپ، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اجنبی ہے، اور یہ شخص اجنبی جو ہے ہمارے علاقے کا نہیں لگتا ہے بلکہ کسی دوسرے علاقے کا یہ ہے۔ تو نماز کا وقت تھا، جب جناب مسلم نے وضو کیا تو ایک بدری کہنے لگا، جنگ بدر کا کوئی شخص اس وقت میں بزرگ تھا، وہاں پہ موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے جس نے علی کی طرح وضو کیا ہے۔ کمال کا جملہ ہے زانی گرامی۔ جب جناب مسلم نے وضو کیا تو جنگ بدر کا ایک شخص بدری نے دیکھا، کہا یہ شخص کون ہے جس نے علی کی طرح سے جو ہے وہ وضو کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مولا کائنات نے نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ میں ایک شخص نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور نہ وہ شخص نابینا تھا، اور اس نے جب نماز پڑھی تھی تو اس نے کونی کا اشارہ مار کے اپنے سائیڈ والے سے پوچھا تھا کہ وہ یہ شخص کون ہے کہ جس نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کی، رکوع سے بلند ہوا تو تکبیر کی، سجدے میں گیا تو تکبیر کی، نماز سے اٹھا، سجدے سے اٹھا تو تکبیر کی، سجدے میں گیا تو تکبیر کی، یہ کون ہے؟ ان من ہذا شخص، یہ شخص کون ہے؟ الذی ذکرنی صلاۃ محمد، جس نے محمد کی نماز یاد دلا دی ہے۔
تو کہنے والے نے آواز جو تھا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد یعنی آل محمد کی عبادت کا انداز یہ ہے زان گرامی، یہ اپنے آبا و اجداد کی عبادت کو یاد دلاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو جناب مسلم نے جب وضو کیا تھا تو اس بدری نے کہا تھا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو علی وضو کیا کرتے تھے، بس اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ اور جناب مسلم جب وضو کر کے دیکھا تو من الذی قد ذکرنی وضوء علی ابن ابی طالب، یہ شخص ہے کون جس نے مجھے علی ابن ابی طالب کی وضو کا طریقہ یاد دلا دیا ہے؟ بس یہ شخص برداشت نہ کر سکا اور آگے بڑھا اور کہتا من این انتا، آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں جنہوں نے علی کی وضو کو یاد دلایا ہے؟ تو جناب مسلم کا جملہ سنے، کمال کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، انا من اشرف بقعت قطعۃ الارض، میں زمین کے بہترین ٹکڑے سے ہوں، جو زمین کا بہترین ٹکڑا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے کا زمین کے بہترین ٹکڑے سے آیا ہوں، جو بہترین ٹکڑا روئے زمین کا مانا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بدری نے کہا ایو قطعۃ الارض، ارے زمین کے تم کس ٹکڑے سے ہو، کون سا وہ زمین کا حصہ ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو؟ تو جناب مسلم نے کہا البقعۃ الارض التي قد تضمنت جسد رسول اللہ، میں اس زمین کے اس حصے سے ہوں جس نے اپنی آغوش میں رسول اللہ کو لے رکھا ہے۔ مولانا نے فرمایا زان گرامی، یہ جناب مسلم ہے عزیزو، یہ سفیر حسینی ہے جن کے لیے منسوب ہے امام حسین کی طرف۔ میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے، میرا بھروسہ بھی ہے، میرا معتمد بھی ہے، میرا بھروسے مند بھی ہے، میرا ثقہ بھی ہے۔ یعنی یہ حسین ابن علی کی نمائندگی کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں۔ گویا جو مسلم کی بات مانے گا اس نے حسین کی بات مانی ہے، جو مسلم کی بیعت کرے گا اس نے حسین کی بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں اس زمین سے ہوں جس نے رسول اللہ کو اپنی آغوش میں جگہ دی ہے، اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ بہترین خطبہ جناب مسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا جناب مسلم کی خاصیت اور بھی تھی، بہترین خطیب تھے جناب مسلم، اور بہترین لہجہ تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ لہجہ علی میں گفتگو کرتے تھے جناب مسلم، یعنی جناب مسلم کا لہجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اور بعض افراد نے اس بات کو، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے ایک صاحب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اپنی سخنرانی میں، انہوں نے بیان فرمایا اپنے لیکچر میں، کہتے جناب مسلم کا لہجہ چونکہ امیر المؤمنین سے ملتا تھا اور کوفے کے لوگ آشنا تھے لہجہ امیر المومنین سے، لہذا جناب مسلم کا انتخاب اس لیے کوفے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ علی کی دوبارہ سے یاد زیادہ تازہ کرا دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علی کہتا ہے اچھا آپ زمین کے اس خطے سے ہیں؟ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ زمین کے اس خطے سے جس نے اپنی آغوش میں رسول اللہ کو لے رکھا ہے، یعنی وہ سرزمین تو مدینے کی ہے۔ بس فوراً مچل گیا اور مچل کے کہتا ہے من ای قبیلۃ انت، آپ کون سے قبیلے سے ہیں وہاں کے؟ چونکہ وہاں تو بہت سے قبیلے تھے، کون سے قبیلے سے آپ ہیں؟ اب جناب مسلم کہتے ہیں من اشرف القبائل عرب، میں عرب کے شریف ترین قبیلے سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے شریف ترین قبیلہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو وہ فوراً کہتا ہے کیا تم قریشی ہو، یعنی قرشی ہو؟ اللہ اکبر، سمجھ گیا کیا تم قریشی ہو؟ کہ قرشی قبیلہ جو ہے وہ تو بڑا مشہور تھا، وہ تو قبیلہ بڑا مشہور تھا جو پیغمبر اسلام کا قبیلہ تھا۔ تو کہنے لگا اچھا تو یہ پھر بتاؤ تم اس قبیلے کی کون سی شاخ سے ہو؟ بھائی قریشی قبیلے میں بھی تو شاخیں ہیں نا، تم اس قبیلے کی کون سی شاخ سے ہو؟ اب سنے جملہ، خدا کی قسم جناب مسلم کا جوہر انسانیت اس کے اندر چھپا ہوا ہے، علم کی وہ معرفت ہے، معرفت کا وہ معیار ہے۔ جناب مسلم نے کہا ہم قریش کے جوہر سے ہیں۔ جوہر جانتے کسے کہتے؟ فرض کر لیجیے کوئی پھل ہو اور بڑا خوبصورت ہو
اور وہ پھل جو ہے اس کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے وہ جوہر پھل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. وہ پھل ہو، اگر پھل میں مٹھاس نہ ہو تو جوہر ہی نہیں پایا جاتا. توجہ توجہ توجہ. تو جناب مسلم کہتے ہیں کہتے ہم قریش کے جوہر سے ہیں، ہم قریش کے جوہر سے. تو ایک مرتبہ بدری کہتا ہے اچھا تو پھر یہ بتاؤ وہ جوہر اس قبیلے کے تم جوہر ہو تو کیا تم بنی ہاشم سے ہو؟ بھائی بدری تھا سمجھ گیا بھائی جب جوہر قریش سے ہیں تو بنی ہاشم سے ہوں گے. کہا تم بنی ہاشم سے ہو، کیا تمہاری شخصیت بنی ہاشم سے ہے؟ اب مسلم نے کہا ہاں ہم اسی شاخ سے ہیں جو بنی ہاشم کی ہے. تو ایک مرتبہ پھر جناب مسلم آواز دیتے یہ وہی بنی ہاشم کا قبیلہ ہے جہاں توحید ہے، جہاں رسالت ہے، جہاں امامت ہے، جہاں ولایت ہے. یہ تمام صفات جناب مسلم نے بیان فرمائے ہیں. اب بدری پریشان ہو گیا اور جناب مسلم سے کہتا الم تعلم ان اہل الکوفہ اہل الغدر والمکر یقاتلون ویحربون وان جیوش یزید یہجمعون علیک وانت وحید. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کوفے کی طرف تم جا رہے ہو، تم جہاں جا رہے ہو کوفے کی طرف جا رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کوفے کے لوگ اہل غدر ہیں، کوفے کے لوگ جو ہے وہ اہل مکر ہیں، اور کوفے کے لوگ قتل کرنے والے ہیں، کوفے کے لوگ جنگ کرنے والے ہیں. اور تمہیں تو معلوم ہے یزید کی فوج بہت زیادہ ہے، اور یزید کی فوج اتنی ہے کہ لوگوں میں ہجوم برپا کر رہی ہے. اور انت وحید، تم تو اکیلے ہو، تم تو اکیلے ہو. اور اس کی فوج جو ہے وہ چیونٹوں کی طرح ہے، جیسے پہاڑوں سے چیونٹوں کا لشکر آتا ہے. مسلم مسکرائے اور کہنے لگے جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جس کا مددگار رسول ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا ہے، جس کے ضامن علی ہوتے ہیں اسے کسی طرح کا ہراس نہیں ہوتا ہے، اور جس کا معتمد حسین ہو اور جیسا معتمد ہو اسے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. جناب مسلم کا خطاب تھا، یہ جناب مسلم کی فضیلت تھی. ابھی تو میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف وہاں پہنچا ہوں کہ جناب مسلم ابھی والد کوفہ نہیں ہوئے، ایک پڑاؤ ڈالا ہے. دیکھو تو بدری کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا لشکر چیونٹیوں کی طرح ہے، جیسے چونٹیاں پھیل جاتی ہیں. تو اب جملہ سنے زانی گرامی معرفت کا. ایک مرتبہ جناب مسلم آواز دیتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے یہی چوٹیاں انسانوں کے پیروں سے رون دی جاتی ہیں، ہوگا تو ہم تمام چوٹیوں کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جناب مسلم کی شجاعت تھی، یہ جناب مسلم کا ہنر تھا، یہ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا. اور پھر جناب مسلم وارد کوفہ ہوئے. اب ہم پوری کہانی، وہ پورا داستان، وہ پوری تاریخ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا. اور جب خطبہ دیا ہے جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین کوفہ پر، میں یہاں ٹھہر کر کے ایک جملہ پڑھوں. عزیزان گرامی آن لائن ہی صحیح، میں آپ کی خدمت میں ہزاروں کلومیٹر دور سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا سامنے والا مجمع مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، غیر نہیں ہے، چاہنے والے ہیں، شیعہ اثنا شری ہے، محبان اہل بیت ہے. تو میرے دل میں سر سوزن بھی خوف نہیں پایا جاتا. توجہ چاہ رہا ہوں، سرے سوزن بھی خوف نہیں ہے. بے باک ہو کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی لغزش ہو گئی تو میرے بزرگ مجھے معاف فرمائیں گے، بعد میں میری اصلاح بھی کر دیں گے. مجھے اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کیونکہ بزرگ تشریف فرما ہے، ہمیشہ بزرگوں کا سایہ رہتا، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے. بے باک آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہی مجمع اگر میرے سامنے غیروں کا ہوتا، میرے دشمن ہوتے، میرے قتل کے در پہ ہوتے، مجھے مارنا چاہتے، دشمن ہوتے، مجھے پریشان کرنا چاہتے، میری تلاش میں ہوتے، تو میں اتنا بے باک ہو کے نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ یہ انسان کے اندر خوف خود بخود بیٹھ جاتا ہے. کمال ہے جناب مسلم کا، جہاں خطبہ دے رہے ہیں نہ مسلم کے چاہنے والے ہیں، نہ مسلم کی پہچان والے ہیں، تمام کے تمام دشمن ہیں، تمام کے تمام ابن زیاد کے چاہنے والے ہیں. ابن زیاد کے سامنے سپاہ ہے، ابن زیاد کی طرف سے سپاہ ہے، ابن زیاد کی طرف سے فوج ہے.
پھر بھی جناب مسلم خطبہ جب بیان کرتے ہیں، اللہ بعض افراد کے جو چاہنے والے ہیں شاید چھپے ہوئے اس کے اندر ہوں، لیکن خوف کا عالم جہاں پایا جا رہا، اور جناب مسلم کے چہرے پہ ذرا سی بھی خوف کی شکن نہیں پائی جاتی، ایسے میں محمد اور آل محمد کی فضیلتوں کا جب خطبہ دیتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمد وعلی دلیلا ذاتہ ہی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد اور علی کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی ذات کے لیے دونوں دلیل بن جائیں۔ یہ ہے مسلم کی خطابت، یہ ہے مسلم کی خطابت۔ عزیزو، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میں ایک جملہ اور پیش کر دوں فضیلتوں کا، آخری جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب انبیاء سے اللہ کی ذات کی دلیلیں مانگی گئیں، انبیاء سے، جناب موسیٰ سے مانگی، جناب عیسیٰ سے مانگی، جناب یعقوب سے مانگی، جناب یحییٰ سے مانگی، جناب زکریا سے مانگی، جناب ابراہیم سے مانگی، تو ہر ایک نے نبی کی دلیل اللہ کی مخلوق کے الگ الگ طریقوں سے دی۔ کسی نے درخت کو بول کے، کسی نے مردے کو زندہ کر کے، کسی نے گہوارے میں گفتگو کر کے کہ یہ اللہ کی ذات پہ دلیلیں ہیں۔ لیکن جب محمد اور علی سے دلیل مانگی گئی تو محمد اور علی کی طرف جملہ منسوب ہے، آواز دیا، ارے ہم ہی تو ذات پروردگار کے لیے دلیل ہیں۔ کاش میں اپنے جملے کو پہنچا پاتا، یہی تو تھا، ہم ہی تو دلیل ہیں۔ اسی بات کو مسلم دہرایا، اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل نام محمد اور علی کا، اور میں اسی کے بیٹے کی طرف سے سفیر بنا کر آیا۔ جناب مسلم ابن عقیل اللہم صلی اللہ محمد۔ شب کی تاریکی ہے، شب کا سناٹا ہے، خطبہ دے چکے ہیں، نماز ادا کر چکے ہیں، اب مڑ کے جو دیکھا کوئی موجود نہیں ہے، مارے گئے مسلم غرب عالم غربت میں۔ کس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی؟ عالم غربت، تنہائی کا عالم، کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی مسلم کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب شب کی تاریکی ہو گئی، تھک گئے، لوگوں کے دروازے بند ہیں، کوئی جگہ دینے والا نہیں ہے، اتفاق سے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا یہ غریب کوفہ۔ ایک دروازے پہ بیٹھا، ایک مومنہ ضعیفہ گھر سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، آواز دیا، بھائی کیا تجھے معلوم نہیں کوفے کے حالات خراب ہے، جا اور اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے اپنے سر کو اپنے زانوؤں میں دبا رکھا تھا، اتنا جھکے ہوئے تھے، لیکن جناب مسلم خاموش رہے۔ دوبارہ پھر اس مومنہ نے یا اس ضعیفہ نے کہا کہ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات خراب ہیں، کیوں نہیں اپنے گھر چلے جاتے؟ جناب مسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیے، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیے، یا آپ یہاں موجود ہیں، حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں۔ اب سر کو اوپر اٹھایا، آواز دیا، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، وہ کہاں جائے گا؟ تڑپ گئی مومنہ، آواز دیتی، آپ کون ہیں؟ آواز دیا، اگر مجھے امان ملے تو میں بتاؤں کہاں آپ کو امان ملے گی؟ آواز دیا، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ اتنا کہنا تھا، عزادار و قیامت کا منظر آ گیا، مومنہ قدموں پہ گرنے کے لیے تیار ہے، مولا مجھے معاف کریے گا، میں نے سنا تھا آپ تشریف لائے ہیں، میں پہچانا نہیں ہوں، میں پہچانی نہیں ہوں، بس گھر کے اندر تشریف لے چلیے۔ ایک مرتبہ مسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ اب وہ تفصیلی مسائل میں کہاں آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن دو جملے پڑھوں۔ جب صبح نمودار ہونے لگی، جو آج کا شہادت کا دن گزرا ہے، جب صبح نمودار
ایک مرتبہ ابن زیاد کو خبر ہوئی طوعہ کے گھر میں مسلم ہے، فوج در فوج بھیجی، فوج نے حملہ کرنا شروع کیا، لیکن یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھا، ایسے دفاع کرتے چلے گئے، کشتوں پہ کشتے لاشوں کے لگاتے چلے گئے، پشتوں پہ پشتے لگاتے چلے گئے، یہ جتنے قتل ہو رہے تھے ان کے لاشوں کے پشتوں پہ پشتے لگ رہے تھے، فوج پہ فوج آ رہی تھی۔ یہی تو ابن اشد سے پوچھا تھا ابن زیاد نے، ارے ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ آواز دیا تو یہ بقال نہیں ہے کوفے کا، یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ ازادارو جب فوجیں زیادہ سے زیادہ آتی گئیں تو ایک ہیلے سے کام لیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، فوج جنگ کرتی ہوئی پیچھے جاتی گئی، ایک مرتبہ جناب مسلم اس گھڑے کے اندر گرے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مسلم گھڑے میں گرے، بالکل اسی طریقے سے ایک منظر ایک مہینے کے بعد بھی ہونے جا رہا ہے عزادارو۔ جس طریقے سے گھڑے میں گرے تو بھاگی فوجیں تھی سمٹ کے آ گئی، کسی نے نیزہ مارنا شروع کیا، کسی نے تلوار چلانا شروع کی۔ تاریخ مقاتل بتاتی ہے ایک شکی کی تلوار جناب مسلم کے لبہ مبارک پہ لگی، خون جاری ہو گیا۔ ایک حملہ کسی شکی نے ایسا کیا، مسلم کی پیشانی پہ تیر لگا، خون بہنے لگا، جس کے ہاتھ جو آ رہا تھا وہ مسلم کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، مسلم کو گرفتار کیا، دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کرتا؟ جناب مسلم کہتے ہیں لا ما امیر سوال حسین ابن علی، میرا کوئی حاکم نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ کیا جرت تھی، کیا طاقت تھی! بس عزادار وہ لمحہ آیا، گفتگو شنید ہوئی، اس کے بعد مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا، دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا۔ ارے مسلم دارالامارہ کی چھت سے زمین کوفہ پہ آئے، ایسی زمین کوفہ پہ آئے، ایک شکی آگے بڑھا، اس شکی نے مسلم کا سر بدن سے جدا کیا، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، مسلم کے جنازے کو سرزمین کوفہ کی گلیوں کوچوں میں پھرایا گیا۔ میں کہوں گا مسلم آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو مرتبہ شہادت ملا، آپ نے حق وفاداری پورا کیا۔ مسلم تمہاری لاش میں رسیاں باندھ کر کوفے میں پھرایا گیا ہے، لیکن اے مسلم تمہارا آقا حسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ مسلم آواز دے گے قیامت کا منظر، مارے گئے مسلم ہوئے شہادت، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مولا سلام علیکم آپ کو، آمین جزاک اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ التماس کروں میں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ میں ایک تو شعر پڑھ دوں گا نوحے کے، جی پڑھ دیجئے، بسم اللہ پڑھ۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جی جی ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے،
میرا مسلم ہیلا ہے اللہ محمد علیہ محمد اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ علیہ صاحب، ماشاء اللہ، شکریہ بہت مولا بہت سلام شکریہ بہت بہت آپ نے ایک کمی پوری کر دی. الجزا. بے شک شکریہ بہت بہت آپ کا. نہیں، آپ کا شکریہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. بے مصیبت امام علیہ السلام متوجہ زیارات اللہ محمد کی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، اس مقبول مجلس کے، خصوصاً اس مجلس کے بانیان محترم افتخار زیدی صاحب و محترم اسماعیل حسن صاحب، یہ مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، جن کا کوئی پڑھنے والا باقی نہ رہا، شرف حاصل کرتا ہوں قربت اللہ حضرت مسلم بن عقیل السلام کے سلام اللہ علیہ العظیم. السلام الملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وائمۃ المنتجبین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات والطیبات فیما تغدی وترح علیک یا مسلم بن عقیل بن ابی طالب. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وللامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین متبعا للنبیین فجمع اللہ بیننا وبین رسولہ واولیائہ فی منازل المخبتین فإنہ ارحم الراحمین. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین والعلی ابن الحسین واولاد الحسین والاصحاب الحسین وعلی مستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرب، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. میں اس سے پہلے اختتام کی جانب بڑھوں، میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے بانیان میں افتخار صاحب میں یا ہمارے اسماعیل صاحب اگر کوئی کہنا چاہتے ہیں کوئی بات، اپنا اظہار خیال آج کی مجلس کے حوالے سے، تو مائک اوپن ہے. جناب اسماعیل صاحب. آپ سب کو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے مجلس کو. آمین آمین الہی الہی آمین. ماشاءاللہ آپ کے فرزند ایلیا حسن نے بہترین، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کا
اس کا خراج تحسین آپ اور آپ کی اہلیہ کو بھی جاتا ہے جنہوں نے بچے کو اس طرح ماشاءاللہ تیار کیا. تھینک بے یو شک بے جزاک شک اللہ دعا بہت کریے پیارا بچہ اور بڑی اللہ خوبصورت اس نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ اس نے کیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. محمد ماشاء رحمۃ اللہ عمر عطا فرمائے. الہی بے شک آمین آمین آمین. میں دعا گو ہوں کہ آج کے اس مجلس کا تلاوت کلام پاک کا حدیث کسا کا اور جو سلام پڑھے گئے ان سب کا ثواب کل ملا کے ہمارے آج کے بانیان کے مرحومین کو پہنچے، آپ تمام شرکا کے مرحومین کو پہنچے، میرے مرحومین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو روشن و منور کرے. آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور ہمارے مراد صاحب کو تندرستی عطا ہو انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. ان کے لیے بھی دعا گو اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ تمام شرکا کو ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کی طرف سے، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی طرف سے، اس خاکسار کی طرف سے کل کی عید مبارک انشاءاللہ. ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری اردو فاؤنڈیشن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب شاد رہیں، آباد رہیں. اگلی شب جمعہ تک کی اجازت. آمین السلام آمین. جزاک علیکم. اللہ شب جزاک بخیر. اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. شب بخیر.